اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین یحبون اللہ حبا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن کہ اللہ کریم کو کیسے پائیں، اللہ کریم کو پانے کا کامل طریقہ کیا ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، ایک اور التجا ہے آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ کہ جتنے بھی سوالات ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی کسی بھی بات سے ریلیٹڈ، وہ آپ کومنٹ سیکشن پر اپنے نام، اپنے سٹی نیم یا کنٹری نیم کے ساتھ چھوڑ دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم جتنے بھی سوالات ہیں ان کا ویکلی سیشن سٹارٹ کریں گے اور آپ کو بڑے اچھے سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہم ویڈیو کے ذریعے آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا کریں گے، کیونکہ بہت سے دوست سوالات کرتے ہیں۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ 1 بائی 1 ہر انسان کو جواب دے سکیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، بہت سارے لوگ اس سوال و جواب سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے اور بہت ساری الجھنیں اور گنجلیں انسانوں کی دور ہو سکیں گی، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، اور آپ کی اس کوآپریشن کے لیے اگر آپ یہ کوآپریٹ کریں گے میرے ساتھ تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں گا۔ سامعین محترم، اللہ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، خشیت الہی، یہ ایک ایسی طلب ہے کہ جن کی توفیق بھی ہر انسان کو نہیں ملتی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے، لیکن صحیح راستہ اور کامل اکمل کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے یا تو وہ دل برداشتہ ہو کر ویسے ہی اس راستے کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں، اور یا پھر اس راستے کے اندر رہ کر مرتد ہو جاتے ہیں اور گناہ و شرک میں ڈوب جاتے ہیں۔ سامعین، فقراء، درویش لوگ حضور علیہ السلام کے اس حقیقی علم کے وارث ہیں جو علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا کئی فقراء، کئی اولیاء تک پہنچا اور آج بھی ہے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں، اور ہم ان لوگوں کو اکثر ہی صرف مساجد میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کون سی جگہ ہے جہاں موجود نہیں ہے؟ مسجد تو اس کا نشان ہے، اور مسلمانوں کی عظیم درسگاہ بھی، جہاں ظاہری تربیت ہوتی ہے اور باطنی تربیت کے لیے ہمیں کاملین کے آستانوں کا رخ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سامعین محترم، آج کے حالات میں یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ ہم بڑی گدی پر مرید ہوں گے یا ہیں، اور اس بات کی حقیقت سے ہم واقف ہی نہیں کہ وہ بڑی گدی کے وارث کیا اس حقیقی علم کو لے کر چل رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے عطا کیا۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی بیل گاڑی چلائی، مٹی میں کام کیا۔ اگر آج کے دور میں ہوتے تو ہم خواہش نفس کے پجاری لوگ کہاں انہیں مانتے۔ خود ان کے اشار میں ہے کہ مرن تو اگے اسی مر گئے یا حضرت باہو، تد مطلب نو پایا ہو، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑتا ہے، پھر جا کر رب کریم کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ سامعین، خواہش نفس کے ساتھ نہیں،
اللہ کریم کو پانے کی پہلی شرط ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کر دے، کیونکہ اللہ الحق ہے اور انسان کا وجود فنا ہے اور اس کا نفس باطل ہے۔ حق اور باطل کا میل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں حق کو پانے کی خاطر باطل یعنی اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے۔ اور سامعین، یہ کام ہم خود ساختہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں کامل یہ سکھا نہ دے کہ ہم کیسے خود کے ظاہر کے نقشے کو مٹائیں۔ حضرت بے دم وارسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، یہ جلوہ یار کا ہے، میں نہیں ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منیم مسعود واللہ منیم، یعنی اللہ کی قسم میں نہیں ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ مفتی، نہ قاضی ہوں، یعنی مفہوم وہی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب اس میں نہیں کی حقیقت کو کسی نے آشکار نہیں کیا، بس شہادت اور اشارہ دیا، جیسے قبلہ واصف علی واصف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ شعور ذات یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ اور قرآن نے بھی کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے محبوب یہ جو کنکریاں پھینکیں آپ نے نہیں، ہم نے پھینکیں۔ یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ نہیں، ہم ہی ہیں۔ آپ اس میں نہیں کی حقیقت کو کسی کامل سے سمجھنا ضروری ہے، پھر اس پر عمل ضروری ہے، کیونکہ آپ ہیں تو پھر وہ نہیں، اور اگر وہ ہے تو پھر آپ نہیں۔ سامعین محترم، اب یہ آپ کی مرضی، خود کو رکھ لیں یا اسے، لیکن یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ رہنا آپ نے پھر بھی نہیں۔ اس نفس کو کتنا بچائیں گے اور کتنا پالیں گے، بالآخر اسے موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سامعین، اگر اللہ کو پانا ہے تو پھر خود کو بھولنا ہوگا، اور خود کو کیسے بھولیں؟ درویش کی صحبت سے خودی کو مٹانے کا سبق لیں، جہاں وہ آپ کو شعور آگاہی دے دے، شعور ذات عطا کر دے، کیونکہ شعور ذات ملے بغیر بھی یہ بات غلط ہے کہ آپ صرف وعظ اور باتیں سن کر خواہش نفس چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک پورا جہاد ہے جو ہمیں لا یعنی نہیں یعنی میں نہیں کی تلوار سے لڑنا پڑتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، کسی کامل مرشد کے پاس جاؤ اور وہ اپنی نگاہ اور تصور ذات حق کے ذریعے تمہاری ذات کی نفی کر دے گا۔ سامعین، اب سرکار سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں کھول کر وہ نفی اسبات کا طریقہ بتا سکتے تھے، لیکن نہیں بتایا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہی پابندی ہے۔ یہ نہیں کہ بتایا نہیں جاتا، حقیقت یہ ہے کہ بے اعظم وجود میں وہ اسم اعظم قرار نہیں پکڑتا۔ سب سے پہلے اس وجود کو اعظم بنانا ضروری ہے، جو طریقہ کامل کے پاس ہی ہے، صالحین کے پاس بھی نہیں ہے۔ سامعین، پھر آپ کہتے ہیں کہ ذکر و تصور کی مدد سے ہر دو جہاں کی آرزوؤں سے بیزار ہو جائے گا، اور پھر تو عین اس ذات کو دیکھ لے گا۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ نماز اور وظائف، چلا کشی، روزہ اور اعمال ظاہر سے نفس مردہ نہیں ہوتا، اور دل ہرگز پاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل سے نفاق جاتا ہے، اور نہ ہی انسان اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم نے ایسے بہت سے لوگوں میں تکبر کے سوا کچھ نہ دیکھا، ان کا نفس انہیں سب سے بہتر ہونے کی خوش فہمی میں ڈال دیتا ہے اور وہ مار کھا جاتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین مزید فرماتے ہیں کہ تصور اس میں ذات حق سے انسان کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ذات کامل انسان کے اندر آ جاتی ہے، جس کے بعد انسان جب چاہے اندر کی آنکھ سے اس ذات کا دیدار کرتا ہے۔
سرکار مزید فرماتے ہیں کہ اے طالب میری بات مان اور یقین کر، اگر تو خدا کو پانا چاہتا ہے تو مشق تصور ذات حق سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ باران رحمت سے خشک گھاس اور خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے اور نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ سامعین، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا راستہ کوئی دشوار گزار نہیں ہے، صرف ہماری روح خواہش نفس کی تابع ہوتی ہے اور ہم کامل تک پہنچتے پہنچتے ہی سالوں لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم کامل تک پہنچ جائیں اور ان سے حق کا راز پا لیں، پھر بھی اچھی ارادت سے اس پر عمل کر گزریں، کامل کی صحبت کم سے کم ہر مہینہ میں کریں تو ہر ایک راستہ آسان ہے، بلکہ پیاز کے باریک چھلکے سے بھی زیادہ باریک حجاب ہے۔ سامعین، اس ذات حق کی قسم، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ہی کامل ہوں اور نہ ہی عالم، ایک فقیر کامل کی جوتوں کی خاک چھاننے والا ہوں۔ سامعین، یہ پلیٹ فارم اسی مقصد کے لیے کوشاں ہے کہ کسی بھولے بھٹکے کو اس کا راستہ اور اس کی منزل دکھائی جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے سرکار لجپال میرے جد امجد دادا مرشد سیدی قبلہ عارف فقیر باللہ بابا شاہ امیر الدین حضوری قادری کا در اور مرشد سرکار سیدی قبلہ زہدۃ العارفین قبلہ سیدی شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے سدا کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سامعین، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ دعا گو ہوں اس رب کریم سے کہ اللہ کریم میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حق کے راستے پر چلائے اور حق کے راستے پر سب سے بڑھ کر ہمیں مضبوطی عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔